الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کی ترتیب کچھ اور ہے۔ جو سب سے پہلے جو قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ تو اقرا باسم ربک الذی خلق ہے، لیکن جو قرآن کا صحیفہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے۔ تو ایک خلش پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح قرآن مجید نازل ہوا تو اس طرح اس کی ترتیب کیوں نہیں رکھی گئی ہمارے سامنے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو علماء نے یہ کہی کہ قرآن مجید جو صحیفہ ہمارے سامنے ہے یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے یہ لوح محفوظ میں موجود ہے، اور وہ ترتیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو میرے آقا کریم خود ارشاد فرماتے تھے کہ یہ آیت کون سی صورت میں کس مقام پر ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب آج کل جو قرآن مجید حفظ کرنا ظاہر ہے کہ بہت سے حفاظ ہوتے ہیں، لیکن حفظ کرنے کے لیے ہمیں وقت لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن حالات سے گزر رہے تھے ذرا ان کو سوچیے کہ وہ اس انداز سے وہ حفظ کرنا تو ممکن نہیں تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن رب کائنات نے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ چونکہ خود لیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو خاص طور پر یہ ارشاد تھا کہ جب جبریل امین لاتے تھے قرآن مجید تو بعض اوقات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ذرا تیزی سے دہراتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کو جب صحابہ کے سامنے، مخلوق خدا کے سامنے اس کو رکھا جائے تو کہیں کوئی حرف لفظ کوئی رہ نہ جائے، اور کہیں قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز خامی نہ ہو جائے، کوئی بھول چوک کا شکار نہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے کلام الہی میں کوئی تبدیلی ہو۔ تو رب کائنات نے اس کا یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ تیزی سے اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں اور اس کی یاد کرنے میں اتنے تردد کا اظہار نہ کریں، یہ ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، اور یہ آپ کے اس طرح آپ نہیں بھولیں گے الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، اور ظاہر ہے جو اللہ چاہے گا تو اس کے خلاف تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور یہاں پر علماء نے ایک بات اور کہی، وہ ہمارے لیے خاص طور پر توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ اگر ہم سوچ سمجھ کر کوئی کام کریں، پوری غور و فکر کے ساتھ کوئی کام کریں، فکر و عمل کی تمام تر قوتوں کو بروئے کار لا کر کوئی کام کریں، تو یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن میرے آقا کریم کی شان یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کی بات تو چھوڑیے، میرے آقا کریم تو بھولتے بھی وہ ہیں جو کہ اللہ چاہتا ہے، ان کی تو بھول چوک بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتی، تو باقی عمل جو ہے اس کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید جو نازل ہوا وہ تو اس ہر آیت کی شان نزول لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ یہ کس موقع پہ نازل ہوا، کیا معاملہ تھا، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا نزول وہ اس ترتیب کے ساتھ تو نہیں ہوا جس طرح لکھا ہوا ہے، جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی احکام کی رب کائنات کے ساتھ تو ویسے ویسے وہ احکام نازل ہوتے رہے، اب وہ مختلف مقامات تھے وہاں درج ہوتے رہے، لیکن یہ صحیفہ جو ہے یہ آقا کریم کی ہدایت کے مطابق اس صحیفے کے مطابق ترتیب دیا گیا جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ مکی اور مدنی کی تقسیم کیا ہے؟ ایک عام آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہوں گی، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہوں گی، لیکن ضروری تو نہیں کہ تمام صورتیں جو ہیں اور آیات جو ہیں وہ کوئی مکے یا مدینے میں ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے تو وہاں پر بھی قرآن مجید نازل ہوتا تھا، اور کہیں جی وہ غزوات میں اگر موجود ہیں، سفر میں ہیں، ادھر ادھر کہیں بھی، تو ایسے میں تو یہ تقسیم کس طرح ہے؟ تو اس کے لیے علماء نے بتایا کہ جو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ سب مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہجرت کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے طور پر وہاں تشریف لائے اور وہاں پر اگر کوئی چیز نازل ہوئی تو وہ نازل تو مکے میں ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ہجرت کے بعد ہے اس لیے وہ اس ترتیب کے حوالے سے مدنی ہی شمار ہوگی۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے،
اچھا، مکی اور مدنی صورتوں کے اندر اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں تو ان کے مضامین کے اندر ایک واضح فرق محسوس کریں گے آپ. وہ یہ کہ جو مکی صورتیں ہیں یعنی ہجرت سے پہلے کی جو صورتیں ہیں ان کا جو عنوان ہے وہ بنیادی طور پر چار چیزوں پر مشتمل ہے. پہلی چیز جو ہے وہ خدا کی وحدانیت ہے، کیونکہ مکے میں وہ مشرکین تھے سب، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ کے ساتھ غیر خدا کو شریک ٹھہرانے والے، اپنی عبادت میں دوسروں کو شامل رکھنے والے. تو سب سے زیادہ اصرار ہے اللہ کی وحدانیت پہ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں. دوسرا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو رسول بھیجنا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا، یا اگر انسانوں میں سے ہی بھیجنا تھا تو کوئی بڑا سردار ہوتا، کوئی ذی احتشام کوئی شخصیت ہوتی، کوئی ایسا شخص جس سے لوگ ویسے بھی مروب ہوتے اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے ہوتے. لیکن اللہ نے یہ ایک ایسے شخص کو جو مال و دولت کے حوالے سے وہ سرداروں کا ہم پلہ نہیں ہے، جو اثر و رسوخ کے حوالے سے وہ صاحبان اقتدار کا ہمسر نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اللہ نے وہ رسول بنا کے بھیج دیا. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اصرار، اور آقا کریم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ان کی شان، مرتبہ، مقام اور ان کے خصائص، محامد و محاسن، یہ ان کا تذکرہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو کفار تھے مکے کے، ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا، یہ ہم جب مٹی میں مل کر مٹی میں ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو ان کے اس اعتقاد کی نفی تھی، اور حیات بعد ممات پر خاص طور پر اصرار کیا گیا تھا اور لوگوں کو بتایا گیا تھا. اور چوتھی چیز یہ کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، کیونکہ وہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ان کے سامنے تھی. اب انہوں نے دیکھا کہ بھی ایک شخص جو کہ ہمارے اشراف میں سے بظاہر نہیں ہے، اور جو کہ مکتب اور مدرسے سے تعلق رکھنے والا نہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو عرب لوگ تھے ان کو اپنی زبان دانی پر، کلام و بیان پر، اپنی روانی پر وہ غرور کی حد تک فخر تھا. اور وہ باقی دنیا کو عجم کہتے تھے کہ باقی دنیا تو گونگی ہے، ان کو کیا پتہ زبان کیا ہوتی ہے، اس کی نزاکتیں کیا ہوتی ہیں، اور یہ کلام و بیان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور یہ اس کا حسن کیا ہوتا ہے، یہ تو ہم عرب لوگوں کی خصوصیت ہے. اب ایسے میں ایک ایسی ہستی جو کہ مکتب مدرسے کا رخ کرنے والی نہیں ہے، جس نے عالموں اور شاعروں اور ادیبوں کی محفلیں اٹینڈ نہیں کی ہیں، جیسے ہمارے ہاں ماشاءاللہ ادبی محافل ہوتی ہیں، اس کے اندر شاعر حضرات اپنا کلام پیش کرتے ہیں، اور جو مصنفین ہیں وہ اپنی رشحات قلم جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس طرح ان کا ایک تعارف ہوتا ہے. وہاں پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی محافل میں تشریف فرما رہے ہوں. تو اس وجہ سے قرآن مجید کے نزول سے پہلے، اور قرآن مجید تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے حوالے سے 40 برس کے بعد نازل ہوا نا، تو 40 برس تک جو ہستی آپ کے سامنے ہے، اور انہوں نے کبھی کوئی شعر نہیں کہا، کبھی کوئی شاہپارہ ادب کا تخلیق کر کے لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، اور ادبی محفلوں میں انہوں نے اپنی جگہ نہیں بنائی، اور ادیبوں اور شاعروں سے ان کا واسطہ نہیں رہا، مکتب مدرسے سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا، کاغذ قلم سے ان کا رشتہ نہیں رہا. تو ایسی ہستی اب ان جو کلام پیش کر رہی ہے، اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کا کلام ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا. تو یہ چار موضوعات، یعنی خدا کی وحدانیت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور حیات بعد ممات، اور قرآن کا منزل من اللہ ہونا، یہ چار موضوعات، یہ مکی صورتیں جو ہیں ان کا عنوان رہے. اور اس وقت چونکہ مسلمان جو ہیں وہ تو کافروں کے زیر اثر تھے، اور وہاں پر ان کے لیے اپنے طور پر زندگی گزارنا ممکن نہیں تھا. تو ایسے میں ان کے لیے اگر احکام شریعت بہت زیادہ ہوتے، ہاں بھائی تمہیں اس طرح زندگی گزارنی ہے، تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزے اس طرح رکھنے ہیں، یہ تمام احکام ایسے ہیں، تو ایک جو اسلام کا ایک نظام جو ہے وہ اگر وہاں پر ان کو دیا جاتا تو ان کے لیے تو اپنے طور پر زندگی گزارنا ممکن نظر نہیں آتا تھا. تو اسلام کے سانچے میں ڈھل کر اس نظام حیات کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے یقیناً بہت دشوار تھا. اس لیے جو پہلے احکام مکی جو زندگی کے ہیں وہ ان موضوعات پر ہیں، ان میں عبادات اور احکام نہیں ہیں. لیکن جو مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر پھر احکام بھی ہیں، ان میں کہ بھئی وراثت کے احکام ہوں، عبادات کے احکام ہوں، اور اسی طرح عقائد کے احکام ہوں، یہ تمام چیزیں یہ مدنی صورتوں کے اندر موجود ہیں. تو سورہ بقرہ جو ہے یہ بھی مدنی صورت ہے. یہ جس کا جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الف لام میم، حروف مقطعات ہیں. اب الف لام میم یہ کیا مطلب ہے؟
کچھ لوگوں نے کہا، اس کے بارے میں اختلافات ہیں علماء میں، کچھ علماء نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو اس وقت شاعروں کے اندر یہ ایک انداز ہوتا تھا، یہ کچھ مختلف حروف کو اپنے شاعری میں، اپنی نثر کے اندر وہ اس طرح جوڑ دیا کرتے تھے، بعض اوقات وہ وزن پورا کرنے کے کام آتے تھے۔ جیسے آپ جانتے ہیں شعر پڑھا جائے تو اس کے اندر ایک ریدم ہوتا ہے، ایک لے ہوتی ہے، ایک وزن کا لحاظ ہوتا ہے، اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ تو سیدھی سادی ایک عبارت ہے۔ تو کبھی وہ وزن پورا کرنے کے لیے حروف مقطعات استعمال کر لیتے تھے، کبھی زبان کے حسن کے لیے۔ تو اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے، بس اسی چلن کے مطابق یہ حروف اس طرح آئے ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں، قرآن جو ہے وہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہو جس کا کوئی مفہوم ہی نہ ہو، معنی ہی نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے تو بے تکی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ حروف مقطعات کا مفہوم اور معنی تو ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان راز ہے، بس اللہ جانتا ہے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ باقی جو ہیں وہ سب قیاس و گمان سے کام لے سکتے ہیں، اور ادھر ادھر کے اٹکل پچو سے وہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی اس کا یہ مطلب ہے، وہ ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ رسول کے درمیان راز ہے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں جی، دراصل یہ تو اس وقت جب قرآن نازل ہوا تو ان حروف کے الفاظ عام لوگوں کو بھی معلوم ہوتے تھے، اور اس کے لیے دلیل انہوں نے یہ دی کہ جناب بات یہ ہے کہ جب قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا مطلب معلوم ہی نہیں ہے، اور اللہ رسول کے درمیان راز ہے، ہمیں نہیں پتا، تو پھر ہمارے لیے وہ ہدایت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ اس کا اس وقت لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ اس طرح بیان نہیں کیا گیا، اور اس طرح آج ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس وقت لوگوں کو معلوم تھا۔ میں عرض کروں گا کہ یہ بات اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس سے تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اب ہمارے سامنے محفوظ نہیں ہوا۔ یہ تو وہ مرزائیوں کی بات ہو گئی نا، جو کہتے ہیں کہ جی ہم ختم نبوت کو تو مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں مانتے جو آپ مانتے ہیں۔ ہم تو مانتے ہیں یعنی آخری نبی نہیں مانتے خاتم النبیین کا مطلب، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم کہتے ہیں مہر کو، یعنی آقا کریم کے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مہر سے اب نبی بنتے ہیں، یعنی انہوں نے مفہوم کو بدل دیا۔ تو اگر قرآن کا وہ مفہوم جو 1500 سال سے چلا آ رہا ہے، اگر آپ اس کا انکار کر دیں تو آپ نے قرآن کو کیا مانا؟ آج آپ نیا مفہوم نکال کے بیٹھ جائیں، یا آپ کہیں کہ جو اس وقت پتا تھا اور آج نہیں پتا، تو پھر اس کا مطلب وہ قرآن تو محفوظ نہ ہوا، اور اگر قرآن کو آپ محفوظ نہ مانیں تو یہ تو قرآن کی نفی ہو گئی، کیونکہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو معاف کیجیے، بات سے بات نکلتی رہتی ہے، اور میں بعض اوقات گھڑی دیکھے بغیر ذرا زیادہ وقت لے لیتا ہوں۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری گفتگو 10-15 منٹ سے زیادہ آگے ایکسیڈ نہ کرے، تاکہ دوست جو ہیں ویسے بھی سحری کے بعد ذرا شاید نیند زیادہ ستا رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں زیادہ امتحان نہیں لینا چاہیے۔ صرف ایک بات میں مزید عرض کر کے پھر انشاءاللہ آگے کل کے درس کے لیے چلیں گے کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ ایک خلیش پیدا ہوتی ہے کہ جی متقی تو وہی ہوگا نا جو ہدایت یافتہ ہے، جس کو ہدایت نہیں ملی وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو وہ تو پہلے ایسا ہوتا تھا، بلکہ اب بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ بینک سے کوئی قرضہ لینے جائے نا تو پہلے اس کو ذرا ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں اتنا خوشحال ہوں، میرے پاس اتنی املاک ہیں، میرے اثاثے ایسے ہیں کہ مجھے قرضے ورضے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو احسان کر رہا ہوں آپ پر، آپ سے قرضہ لے رہا ہوں۔ تو جب بینک کو تسلی ہو جائے کہ اس کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ قرضہ دے دیتے ہیں۔ تو پھر اب یہ کیا معاذ اللہ، قرآن بھی کہ بھئی جو پہلے متقی ہیں ہدایت یافتہ ہیں انہی کے لیے ہدایت ہے، یہ بات بظاہر کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو ذہن میں رکھیے کہ تقویٰ کے مختلف درجات ہیں۔ تقوی کا پہلا درجہ کلمہ پڑھنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو تقوی کے پہلے زینے پہ اس نے قدم رکھ دیا۔ اب جیسے جیسے وہ عمل کرے گا، جیسے جیسے وہ عقیدے کی اصلاح کرے گا، اور جیسے جیسے اس کے ذہن کے جالے صاف ہوں گے، اور جیسے جیسے وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا چلن اختیار کرے گا، ویسے ویسے وہ تقوی کے مدارج اور مراحل طے کرتا رہے گا، اور اس طرح تقوی کی جس منزل سے اسے اب اگلی منزل پر قدم رکھنا ہوگا تو اس کے لیے اس کو ہدایت ملے گی تو قرآن سے ملے گی، اور یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اس بات کو ایک اور انداز سے میں بعض اوقات سمجھاتا ہوں، اور وہ میرا خیال ہے بہت آسان ہے سمجھنا۔ دیکھیے، اگر ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثلا اردو یا انگریزی کوئی بھی زبان پڑھ رہے ہیں، تو کوئی لفظ آتا ہے تو ہمیں اس کا مطلب لغت میں یا انگریزی کے ڈکشنری میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ انگریزی کا کوئی لفظ ہے، وہ آپ نے جناب ڈکشنری اٹھائی، اس میں دیکھا، تو جو اچھی ڈکشنریز ہیں ان کا ترجمہ وہ انگریزی میں ہی ایکسپلین کیا ہوا ہوتا ہے، آپ اگر ڈکشنریز دیکھیں تو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو کیا انگریزی آتی ہے؟
اگر آتی ہے تو پھر آپ کو لفظ دیکھ کر ترجمہ دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر نہیں آتی تو ترجمہ لکھا ہوا بھی تو انگریزی میں ہے، پھر کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ یا چلیے انگریزی کی بات نہ کریں، اردو کی بات کرنے، اردو کی لغت میں آپ نے کسی لفظ کا مطلب دیکھنا ہے تو آپ سے سوال ہو، آپ کو اردو آتی ہے؟ جی آتی ہے۔ آتی ہے تو پھر آپ کو یہ لفظ کا مطلب دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر نہیں آتی تو ترجمہ اس کا مطلب لکھا ہوا بھی تو اردو میں ہی ہے، وہ پھر آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہوگا کہ بھائی ہمیں یہ زبان آتی تو ہے، لیکن جس لیول کا یہ لفظ ہے نا، جس مرتبے کا ہے، وہ اس مرتبے تک ذرا ہمیں شک شبے میں آ جاتے ہیں اور ہمیں صحیح طور پر سمجھ نہیں آتی، تو اس کو جاننے کے لیے ہم پھر لغت کا سہارا لیتے ہیں۔ یعنی زبان تو آتی ہے لیکن زبان میں جاننے کے ڈفرینٹ لیولز ہیں نا، تو جس کا جتنا علم ہے وہ اس کے مطابق جانتا ہے، تو ہمارا اتنا علم نہیں ہے، یہ الفاظ ہمارے علم میں نہیں تھے اس لیے ہم نے جان لیا۔ تو اسی طرح تقوی کے جو مختلف درجوں کا میں نے ذکر کیا، وہ یہاں پر شاید اور زیادہ اس کی وضاحت ہو سکتی ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرما، اور ہمیں قرآن سے ہدایت عطا فرما، اور میرے مولا ہمارے اندر کی دنیا کو صاف کر دے اپنے کرم سے، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی بہتر بنا دے اپنے کرم سے۔ آمین 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 یا رب العالمین، بحرمت نبی لا الہ